بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کائنات کا ڈھانچہ آسمان اور زمین کی شکل میں بنایا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر آباد کیا وہ نوری مخلوق ہے، یعنی فرشتے جو 1000 سالوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا جن کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے. ان کے مٹیریل اور ان کے عنصر میں آگ کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے شرارت ان میں غالب تھی، اور جناتوں کی اکثریت زمین پر فساد بھی مچاتی تھی. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق یعنی انسانوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا. انسانوں کی مادی اور جسمانی ضرورت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور روحانی ضرورت کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا. پوری کائنات ان میں سے صرف ایک زمین لے لے کہ انسان کے کھانے پینے کی دانا غلہ اناج وغیرہ سب زمین سے اگتا ہے. پیٹرول ڈیزل ہر طرح کے خزانے زمین سے نکلتے ہیں اور انسان کی مادی اور جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر موت اور حیات کا بھی سامان رکھا ہے کہ انسان کو مٹی سے زندگی ملتی ہے اور مر کر مٹی میں ہی انسان کھپ جاتا ہے. جب اللہ نے اس کا پورا انتظام فرمایا ہے تو انسان کی جو فطری چیزیں ہیں ان میں سے سب سے ضروری چیز انسان کے لیے وقت کا حساب ہے کہ انسان وقت کا حساب لگا کر مستقبل اور فیوچر کی پلاننگ کرے کہ مجھے آگے میرے مقاصد کیا ہیں، مجھے آگے کیا پلاننگ کرنی چاہیے. اس کے لیے وقت کا حساب لگانا ضروری ہے، کیونکہ انسان پر ایک حالت باقی نہیں رہتی بلکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. آج خوشی ہے تو کل غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. جن گھروں میں آج خوشیاں ہیں کل ایک نوجوان کی موت سے غم قدوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان کو اگر آج بچپنا اس پر طاری ہے تو بچپنا ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، پھر ادھیر عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، پھر دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا ہے کہ نیک اعمال کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. ایسے ہی خالی ہاتھ انسان جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ حدید میں 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مراحل کا تذکرہ کیا. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی 5 مراحل سے انسان کی گزرتی ہے. لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بس یہ 5 چیزیں ہیں، ان مراحل سے انسان گزرتا ہے. ایک ہے لہو، ایک ہے لعب، ایک ہے زینت،
ایک ہے تفاخر اور ایک ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ لہو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا لیکن فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہاتھ سے کھلونے کھیل رہا ہے، اسی میں مگن ہے، اسی پوری کائنات وہ اس کے لیے ہے، مگر بچے کا اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بچہ بڑا ہو کر کے 6-7 سال کا ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے، جمپ کرتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، جو بھی کھیلنے کی چیزیں ہیں وہ کھیلتا ہے۔ نفع اس کے سامنے نہیں ہے مگر نفع اس کو ملتا ہے کہ ایکسرسائز ہوتی ہے، تندرستی رہتی ہے، بدن میں صحت باقی رہتی ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا ہے، اس کو کہیں گے لعب۔ تیسرے نمبر کی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے زینت۔ انسان کو فطری خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے مزید بن سورنے کی وہ کوشش کرے، اس کو کہا جاتا ہے زینت۔ آرائش، زیبائش، ان کو کہا جاتا ہے زینت۔ یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے۔ جب جوانی کی دہلیز سے اتر جاتا ہے اور ادھیڑ پن کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے تفاخر، فخر کرتا ہے، میرا مال، میری دولت، میری کار، میرا بنگلہ، میری طاقت۔ پھر اس کے بعد بہت خرچ کر لیا ادھر ادھر، اب سیو منی، پیسہ بچاؤ، مال جمع کرو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کس کے پاس زیادہ ہے، اس میں کمپٹیشن شروع ہوتا ہے۔ ایک جنگل جمع ہو گیا تو دوسرے کا چکر ہے، تاکہ ایک کو اسٹاک کروں اور دوسرے کو خرچ کروں، تاکہ کوئی ٹینشن دماغ پر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 مراحل ایسے بیان فرمائے ہیں اور اس کو ایک آسان مثال سے بھی سمجھایا ہے۔ ہمارے استاد لطیفانہ انداز میں ان مراحل کو ذکر کرتے تھے کہ پہلے ہے بچہ، پھر ہے لڑکا، پھر ہے جوان اور پھر ہے بڑھاپا، اور اس کی بہترین وجہ تسمیہ بھی بیان کرتے تھے۔ بچہ کو بچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ ابھی تقاضا کر رہا ہے چھوٹی گاڑی چاہیے، 1000 روپے کی، 1500 روپے کی ابا گاڑی لا کر دیے، 2 گھنٹے ہوئے نہیں 4 ٹائر الگ ہو گئے، میکینک بن جاتا ہے۔ کیوں؟ بچہ ہے وہ، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ بچ جائے تو تعجب کی بات ہے، نہ بچے تو اس کا خاصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے لڑکا، 2 گھنٹے گھر سے باہر گیا، ماں باپ سے الگ ہوا کہ ہر ایک سے لڑ کے آتا ہے وہ، اس وجہ سے اس کو کہتا ہے لڑکا۔ اگر لڑ کر نہ آئے تو تعجب کی بات ہے، اور لڑ کر آئے تو اس کی فطرت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جوان، ہر وقت آن شان بان تان، ہر چیز میں ذرا ہٹ کے اسٹائل مارتا ہے۔ بیڑی بھی پیے گا، سگریٹ بھی پیے گا تو منہ سے دھواں نہیں بلکہ ناک سے نکالے گا یا کان سے نکالے گا، کیونکہ جوانی کا جنون ہے۔ بائک پر بھی بیٹھے گا تو سیدھا نہیں بیٹھتا وہ، بلکہ ٹیڑھا ہی بیٹھتا ہے۔ جوان ہے بھائی، ذرا ہٹ کے۔ اور پھر آخری درجہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپا کا مطلب ہے بڑا پاؤ قبر کی طرف، اب اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، پوتے آ گئے، اب سمجھ لو کہ دادا یہ گھر خالی کرو، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا گھر تو وہ بغیر کاغذ والی 2 گز کی زمین ہے جہاں کوئی رجسٹریشن اور نام پر کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود بخود بغیر نام کے آپ کے نام کی مل جائے گی۔ وجہ تسمیہ بیان کرتے تھے۔ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتا ہے تو پہلی حالت اس کو فضول معلوم ہوتی ہے۔ 5-6 مہینے کا بچہ ہے، اب اس کو کھلونا لے کر کے دو، وہ کھیلتا رہے گا، گہوارے میں سویا ہے اور کھیل رہا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ کھلونا اس کے ہاتھ سے لے لو، وہ چیخے گا، چلائے گا، کیونکہ پوری دنیا اس کی وہ ہے۔ لیکن جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے پھر وہی چھوٹے بچے کا کھلونا اس کو لا کر کے دو، ہاتھ میں بھی نہیں پکڑے گا وہ، یہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلی حالت جو اس کی تھی یہ بالکل فضول ہے، اب وہ ہاتھ میں لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب اسی بچے کو جس کو چھوٹی سائیکل چاہیے، چھوٹا اسکوٹر چاہیے، چھوٹی گاڑی چاہیے، وہ اس کے لیے پوری کائنات ہے، وہ اس کے پاس سے لے لو تو وہ چیخے گا، چلائے گا۔ لیکن جب وہی بچہ جوان بن جائے اور اس کو بائک چاہیے، گاڑی چاہیے، وہی چھوٹے بچے کی اس کو وہی گاڑی دے دو، ہاتھ میں بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ اس کے لیے چیزیں اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو پہلے حالت بھی فضول،
دوسری حالت بھی فضول. اب جوانی کا جوش ہے تو پوری کائنات بس وہی ہے. جب ادھیر عمر کو پہنچا تو اب جوانی کی حالت اس کے لیے فضول ہو جاتی ہے. اب پیسہ جہاں سے آئے بس جمع کرو. جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے فضول بن جاتی ہیں. جب اس دنیا سے وہ گزر جاتا ہے تو زندگی پوری کی پوری اس کے لیے فضول اور بے معنی بن جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا کل قیامت کے دن جب اتنی لمبی زندگی کو انسان دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں دنیا میں ایک یا آدھے دن رہ کر کے آیا ہوں. تو انسان پر ایک طرح کی حالت ہمیشہ باقی نہیں رہتی بلکہ بدلتی رہتی ہے. اس لیے اس کو وقت کا حساب لگانا ضروری ہوتا ہے. یہ اس کی فطری چیز ہے. اس لیے کیلنڈر کا ایجاد ہوا جس کو عربی میں تقویم کہا جاتا ہے. ایک کیلنڈر کا تعلق سورج سے ہے, ایک کا تعلق چاند سے ہے اور ایک کا تعلق ستاروں سے ہے. سورج سے جڑے ہوئے بہت سارے کیلنڈر ہیں مگر عیسوی کیلنڈر, انگریزی کیلنڈر جس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے, یہ بہت مشہور ہے جس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے. ایک قمری کیلنڈر ہے جس کا تعلق چاند سے ہے جس کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے, جس کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے ہوا. ایک کیلنڈر جس کا تعلق ستاروں سے ہے, اس کو نجومی کیلنڈر کہا جاتا ہے مگر یہ شاذ و نادر ہے. ویسے تو سورج بھی اللہ کا ہے, چاند بھی اللہ کا ہے اور ستارے بھی اللہ کے ہیں, لیکن ایک کیلنڈر جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے. کیونکہ جتنے بھی انبیاء عبادات اور احکام کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان ساری عبادتوں کا تعلق قمری کیلنڈر یعنی چاند سے ہے, کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یوم خلق السماوات والارض, جب سے آسمان اور زمین اللہ نے بنائے گئے تب سے لے کر مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم, ان میں سے 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, رجب یہ 3 پیدر پہ مہینے ہیں اور محرم الحرام, یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں. تو یہ جو قمری کیلنڈر ہے عبادتوں کا تعلق زیادہ تر اسی سے ہے. اس لیے مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ فرض کفایہ ہے قمری کیلنڈر کو یاد رکھنا, مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام آج ہماری زبانوں پر بھی نہیں ہیں, بڑے مشکل سے یاد ہوتے ہیں. اگر پورے مجمع سے پوچھا جائے تو شاید 1-2 حضرات کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دے سکے. ہم نے اس کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے ہجری کیلنڈر کو. تاریخ تو یاد رکھنا بہت دور کی بات ہے, اسلامی سال کون سا چل رہا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے یاد رہتا ہے. فرض کفایہ ہے, اگر سارے مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. تو اسلامی 12 مہینوں کا تعلق بھی اسی کیلنڈر سے ہے. محرم الحرام سے اس کی ابتدا ہے اور ذوالحجہ پر اس کا اختتام ہے. درمیان میں 8واں مہینہ شعبان المعظم کا آتا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت انسان کو سنبھلنے کے مواقع بہت دیتا ہے زندگی کے اندر. کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ ایک دم سے ہلاک نہیں کرتے. یہ تو خود قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ہم وہاں ڈرانے والوں کو بھی بھیجتے ہیں, بشارت دینے والوں کو بھی بھیجتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ نافرمانی ان کے عروج پر پہنچ جاتی ہے جب ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب شیخ فرید الدین عطار کا واقعہ بار بار بتاتے تھے. شیخ فرید الدین عطار یونانی دواؤں کے بیچنے میں اور عطر بیچنے میں بہت زیادہ مشہور تھے. اتنے مشہور تھے عطر بیچنے میں کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا عطار, یعنی عطر بیچنے والے. بہت بڑی دکان تھی. ایک مرتبہ ایک فقیر اور ملنگ قسم کا آدمی ان کی دکان میں پہنچ گیا اور شیشیوں کے اندر عطر رکھے ہوئے ہیں, دوائیں رکھی ہوئی ہیں, تو وہ جا کر کے وہ سب شیشیاں کھول کر کے دیکھ رہا. کتنے گھنٹے تک وہ دیکھتا رہا. شیخ فرید الدین عطار کو غصہ آیا اور کہا تجھے لینا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا خریدنا نہیں ہے مجھے. تو کہا پھر دیکھتا کیوں ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے عادت سے باز نہیں آ رہا ہے, برابر دیکھ رہا ہے, برابر دیکھ رہا ہے. ان کو غصہ آیا اور پوچھا کہ نہیں لینا ہے تو دیکھ کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں جب آپ کی جان نکلے گی تو کیسے نکلے گی.
کبھی ایک شیشی میں، کبھی دوسری شیشی میں، کبھی تیسری شیشی میں، کتنی شیشیاں آپ نے اپنی دکان کے اندر جمع کر رکھی ہے، تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کی جان نکلے گی تو کیسے نکلے گی۔ ان کو تو اور غصہ آیا، خریدنا ہے نہیں، 2 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود میری جان کی پڑی ہے اس کو۔ تاجر تھے، کہا کہ تجھے خریدنا نہیں ہے اور میری جان کی فکر کر رہا ہے، تیری جیسے نکلے گی ویسے میری بھی نکلے گی۔ تو اس نے کہا میری تو بہت آسانی سے نکل جائے گی۔ یہ کہہ کر کے وہ فقیر اور ملنگ دکان کے سامنے ہی سو گیا اور کلمہ پڑھ لیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس حادثے نے ان کی زندگی پر بہت بڑا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے یہ سب چھوڑ دیا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ دے محل میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ان کی چھت پر کوئی گھوم رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ شاید چور آیا ہوگا، تو اس کو پکڑا اور کہا کہ کیوں گھوم رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیسی بے وقوفی ہے، اونٹ گم ہوا ہے تو جنگل میں گم ہوا ہوگا، میری چھت پر اونٹ کیسے چڑھے گا؟ تو یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ کہا اگر میں نے بے وقوفی والا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے محل میں کیسے ملیں گے؟ جہاں اللہ کو تلاش کرنا چاہیے وہاں تلاش کرنا چاہیے، تو مجھ سے تو بڑے بے وقوف تم ہو۔ اس بات نے ان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالا اور یہ ساری ظاہری بادشاہت چھوڑ دی۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیں گے، ان 2 واقعات سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ سبق ہمیں نہیں لینا ہے۔ ان 2 واقعات سے سبق یہ ملا ہے کہ زندگی میں دنیا کو پوری طریقے سے چھوڑ دو اور اللہ کے دین کے لیے نکل جاؤ۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ایسے قوی ایمان والوں کا کام تھا۔ اور یہ بات حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں واقعات نقل کرنے کے بعد ذکر کی ہے۔ بات ہم کمزوروں کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ بھی باقی نہ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے مواقع نوازنے کی آئے اور اس وقت ہم محروم القسمت ہو۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں انسان کی اور دنیا کی بڑی عجیب مثال بیان فرمائی ہے کہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی ضروری ہے، دنیا حاصل کیے بغیر اس کی زندگی کبھی گزر نہیں سکتی۔ اس لیے مال کو کبھی قرآن میں خیر بھی کہا گیا ہے اور 2 دھاری تلوار بھی کہا گیا ہے۔ اپنی گردن پر رکھو تو حرام اور کافر کی گردن پر رکھو تو ثواب، ایسے کہ مال کے بارے میں کہا گیا۔ بہت اچھی مثال حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کی مثال کشتی کے مانند ہے اور دنیا کی مثال پانی کے مانند ہے۔ پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی۔ کوئی دکھائے خشکی کے اندر کشتی چلا کر کے، نہیں چل سکتی۔ لیکن کب تک چلے گی؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائے گا پانی کشتی کو، شرط یہ کہ پانی نیچے ہو، آگے ہو، بائیں ہو، دائیں طرف ہو، بائیں جانب ہو، تو لے جائے گا کشتی کو کنارے تک۔ لیکن وہی پانی اگر اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی اس کی ہلاکتی کا سبب بن جاتا ہے، جو پانی اس کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتا تھا۔ یہی دنیا دین کے ساتھ انسان کو آخرت کی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ خوش کا صوفی بننا اسلام میں نہیں ہے، اس لیے اسلام میں رہبانیت کو بھی جائز نہیں قرار دیا کہ سنیاسی بن کر کے تسبیح کے دانے کھٹکھٹاتے رہو۔ نہیں، حضور کی تو 11 بیویاں تھی اور پوری دینداری کے ساتھ زندگی گزار کر کے آپ نے دکھایا۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا گئے، ان کے بھی حقوق ادا کرنا گئے، دنیا بھی حاصل کرنی ہے، مگر دین کو، اللہ کے رسول کو نہیں بھولنا۔ بس یہ دنیا جب تک چاروں طرف ہے، اس جیب میں ہے، اس جیب میں ہے، اس جیب میں ہے، تب تک تو کشتی کنارے تک لگتی رہے گی، مگر یہی دنیا اب دل کے اندر بس جائے گی اور اللہ کے رسول کے محبت کے لیے کوئی جگہ دل کے اندر باقی نہیں رہے گی، تو یہی دنیا تمہاری آخرت کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دے گی۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع سنبھلنے کے لیے دیتے ہیں۔ کبھی مصیبت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس وقت ایک عظیم مہینہ ہمارے درمیان سے گزر گیا، رجب کا مہینہ۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو 12 مہینوں میں 4 قابل احترام مہینے ہیں، ان میں ایک رجب بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھ کر کے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک مجھے پہنچا۔ ایک بزنس مین جب سیزن کا انتظار کرتا ہے تو اس سیزن کی اہمیت اس کے دل میں کتنی ہوتی ہے کہ اگر معمولی سی غفلت اس سیزن کے اندر ہو گئی تو کتنے سارے نفع سے میں محروم رہوں گا۔ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ نے روحانی طاقت دی ہے، اور سب سے بڑی طاقت، روحانی طاقت کس کو؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ تو رمضان کے استقبال میں تیاری 2 مہینے پہلے آپ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے کہ اگر معمولی سی غفلت اس کے اندر ہو گئی تو میں کتنی ساری نیکیوں سے محروم رہ سکتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے روزے سے تیاری شروع ہوتی ہے، دوسرے عشرے کی تیاری پہلے عشرے میں کرتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ دن ایسے ہی غفلت میں گزر جاتے ہیں تو تیسرے عشرے کی تیاری دوسرے عشرے میں کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ غفلت ہوتی ہے تو تیسرے عشرے کی تیاری میں طاق راتوں میں تیاری کرتے ہیں۔ اس طریقے سے پورا رمضان سونے میں ہی گزر جاتا ہے۔ 1 مہینہ تھا پورا ہمارے ہاتھ سے گزر گیا۔ بارش برسنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد بادل اکٹھا ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر بارش شروع ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے رجب کے مہینے میں ہوائیں چلتی ہیں، شعبان کے مہینے میں بادل جمع ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بارش برستی ہے۔ انسان کو غلہ حاصل کرنا اور کھیتی کاٹنا ہو تو اس سے پہلے 2-3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے بیج ڈالو، دوسرے نمبر پر کھیتی کو پانی پہنچاؤ اور تیسرے نمبر پر کھیتی کو کاٹو۔ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا ہے، شعبان کا مہینہ اس کو پانی دینے کا ہے اور رمضان کا مہینہ اسی کھیتی کو کاٹنے کا ہے۔ یہ معظم مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، شعبان کے مقدس مہینے میں ہم چل رہے ہیں۔ اللہ اس کی غفلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صرف اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کا انتصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمایا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ ہفتے کے اندر 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 روزے میں اس لیے رکھتا ہوں کہ ان 2 دنوں میں میرے پوری امت کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دیں گے مگر روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یا کبھی تو یہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس لیے روزہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے اعمال اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہو جتنے شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان میں تو خیر روزے فرض ہی ہیں، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی عظمت سے لوگ غافل ہیں، شعبان کی عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ رمضان کا ایک مقدمہ ہے، مہمان آنے سے پہلے پوری تیاری، کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو انسان پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔ رمضان کی ہماری مشغولیات کم ہوگی اور اس مہینے میں رمضان کا کام ہم پورا نظام الاوقات بنا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہماری غفلتوں میں گزر جائے۔ شعبان میں کیا کام کرنا ہے؟ ایک رات شب برات تو آ رہی ہے، 7 تاریخ کو منگل کے دن شب برات ہے۔ انشاءاللہ اس کے موقع کی مناسبت سے جو بھی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ موقع پر آپ کو بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے رمضان آنے سے پہلے اس مہینے میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہم شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو جماعت کا اہتمام کریں تاکہ رمضان آنے تک عادت بن جائے اور کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر ہماری نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کو شعبان میں تھوڑا وقت دے تاکہ کم سے کم رمضان کے اندر 2-3 گھنٹے مسلسل قرآن کی تلاوت کر سکے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن رمضان میں بھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
اس کتاب اللہ کو ہم نے اتنا مظلوم بنایا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس کے الفاظ تک کم سے کم پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ کئی ایسا نہ ہو کہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو اور اس اللہ کی کتاب کو کبھی کھولنے کا بھی وقت ہمیں نہ ملا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے پورا دستور حیات میں نے نبی کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا، معانی تو نہ پڑھ سکے، کم سے کم الفاظ تو درست کر لیتے، یہ مجھ سے بات کرنے کا آسان طریقہ تھا، تم نے کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی ہے. یہ قرآن کہیں ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. بڑی عمر میں بھی قرآن سکھا جا سکتا ہے. سارے صحابہ نے بڑی عمر میں ہی تو قرآن سکھا ہے. پورا دین سارے صحابہ نے، حیات الصحابہ آپ کھول کر کے پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی ہے اس وقت صحابہ کی عمر بڑی ہے اور اسی بڑی عمر میں انہوں نے اسلام کو سیکھا ہے. اس لیے ہم مایوس نہ ہو کہ زبان پر الفاظ چڑھتے نہیں، ہم اس وقت قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں. انسان کو شوق ہوتا ہے تو وہ قرآن تک انسان کو لے جاتا ہے. ہاں، اور موت اسی حالت میں آئے کہ قرآن کو سیکھتے سیکھتے دنیا سے رخصت ہو. رمضان میں کم سے کم تلاوت کے لیے تو ہمارا وقت ہونا چاہیے، نظام الاوقات ہمارا ہونا چاہیے. سونے کا اتنا ٹائم، کام کرنے کا اتنا ٹائم. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سوچتا ہے کہ میں رمضان میں مکمل تراویح کا اہتمام کروں گا، لیکن شروع میں تو شوق رہتا ہے تو جذبے میں پڑھ لی جاتی ہے، بعد کے دنوں میں پھر کوتاہی ہوتی ہے. نہیں، اس مرتبہ ارادہ کرے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آنے والا آخری رمضان ہو، اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے. دیکھ رہے ہیں بہت سارے انسان کو کیسے ایک ہی جھٹکے میں ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچایا جا رہا ہے. ہم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قبرستان پہنچا چکے ہیں، مگر دنیا کا غلبہ دلوں پر اتنا ہے کہ اتنے سب کچھ باوجود، ساری عبرتوں کے سامان دیکھنے کے باوجود، قدرت کی تنبیہات دن بدن منٹ منٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے، مگر دلوں کی غفلت دور نہیں ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے نوازنے والا مہمان ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کی ناقدری کریں. کہیں ایسا نہ ہو. صبح ہی روایت پڑھی گئی، ہلاکتی ہو اس شخص کی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اللہ ہم سب کو ایسی ناقدری سے محفوظ فرمائے. تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس مہینے میں اللہ سے اس معاملے کا تصفیہ کر لے. تنہائیوں کے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ کے سامنے معافی مانگے. اللہ کے بندوں کے جتنے بھی حقوق مارے ہیں، بس دنیا کے اندر تھوڑا بوجھ پڑے گا، جھگڑا ہوتا ہے، انسان ہے، اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ الگ رکھا ہے، لیکن تھوڑی ہمت کر کے اس بھائی کے پاس جا کر کے معافی مانگ لے. العفو خلق کریم، معاف کرنا بڑے اونچے اخلاق کی بات ہے. اس لیے بندوں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا بھی تصفیہ کر لے اور ہمارا رمضان پورا پاک باز گزرنا چاہیے. انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں، کن کن چیزوں کا ہمیں رمضان میں اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے وہ باتیں سامنے آتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.